الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الراشدین المتعدبین کثیرا کثیرا الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتهم۔ درود و سلام سارے حضرات بلند آواز سے پڑھیے۔ الصلاۃ حضرات گرامی، ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں۔ جس کو اپنے عقیدے اور اپنے مسلک پر ناز ہے وہ سینہ تان کر کہے الحمدللہ۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت یہ مسلک ادب بھی ہے اور مسلک محبت بھی ہے۔ یعنی سنی کسی خاص پگڑی کے رنگ سے نہیں پہچانا جاتا، یا سنی کسی خاص مدرسے کی نسبت سے سنی نہیں ہے۔ سنی دو چیزوں سے سنی ہے۔ نمبر ایک وہ ادب والا ہوتا ہے، اور نمبر دو وہ محبت والا ہوتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور ہمارے درود و سلام کی آواز کو سنتے بھی ہیں اور پڑھنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں۔ بلند آواز سے کوئی زبان خاموش نہ رہیے۔ جو چھوٹے بچے ہیں ذرا بے شک ان کو یا پیچھے اٹھا دیں، یہ باتیں جو ان کو اٹھا دیں یار، تقریب میری ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ جو 4-5 بچے ان کو یہاں سے اٹھا دیں، جزاک اللہ۔ بڑے حضرات یہاں آ جائیں، تھوڑا سا ان کو پیچھے کر دیں تاکہ محبت کے ساتھ گفتگو میں نے تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بھی چھوٹے جو بچے ہیں نا سائٹ پہ کر دینا تاکہ یہ بعد میں درمیان میں ڈسٹرب کریں گے تو ابھی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب سارے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب پڑھئے صلی اللہ۔ ہمارا عقیدہ میں نے بیان کیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور ہمارے درود و سلام کی آواز کو سنتے ہیں اور ہمیں پہچانتے ہیں۔ میں ایک حدیث سنا رہا ہوں اور اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ آپ میں سے کتنے حضرات یہ پڑھتے ہیں اور کتنے نہیں پڑھتے۔ نبی رحمت رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو، اور حضور فرماتے ہیں کیونکہ جب کوئی شخص اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت بارگاہ رب العزت میں عرض کرتی ہے یا اللہ اسے جنت دے دے۔ ماشاءاللہ یار توجہ میری طرف رکھیں۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ جنت عطا کر تو جنت کیا کہتی ہے؟ یا اللہ اسے جنت دے دے۔ پھر ذرا سنیے، ہم جنت مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولا جنت عطا فرما،
जन्नत बारगाह है रब्बुल इज्जत में अर्ज करती है मौला इसे जन्नत अता फरमा दे। मेरे दोस्तों, नबी की हदीस पर हम सब का ईमान है। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन ने जब ये फरमा दिया कि जब हम जन्नत का सवाल करते हैं तो जन्नत अल्लाह की हुजूर इल्तिजा करती है, मौला इस बंदे को जन्नत दे दे। इसका मतलब ये हुआ कि तूने इधर बैठकर अल्लाह से जन्नत का सवाल किया, जन्नत ने आसमानों से ऊपर उसे पता लग गया कि जमीन के किस कोने पर कौन बंदा मुझे अल्लाह से मांग रहा है। और अगर जन्नत जो मेरे नबी के कदमों की खैरात है, जन्नत जो मेरे नबी की मोहब्बत की खैरात है, मेरे नबी की मोहब्बत का इनाम है, अगर जन्नत उसे पता लग जाता है कि कौन मुझे कहां से अल्लाह से मांग रहा है, तो जरा खुद सोचो। और अगर जन्नत को पता है कि मुझे कौन मांग रहा है, मेरा कौन तज़किरा कर रहा है, तो फिर खुद गौर करो कि जो जन्नतों का मालिक है, सब नबियों का पीर है, हम सुन्नियों का नबी है, अल्लाह का हबीब, वो क्यों कर 4000 मील दूर मदीने में क्यों कर उसे पता नहीं है कि आज कौन मेरी महफिल को सजा कर मुझ पर दरूद और सलाम पढ़ रहा है। भाई मैं सादा लहजे में अर्ज करूं कि मैंने अल्लाह से जन्नत को मांगा तो जन्नत ने अल्लाह से अर्ज किया मौला इसे जन्नत दे दे, मतलब ये कि जन्नत को पता लग गया। तो मैं जन्नत की बात करूं, जन्नत को पता लग जाए, मैं हुजूर की बात करूं, हुजूर को पता नहीं चलेगा। मैं हुजूर की महफिल से जाऊं, हुजूर को पता नहीं चलेगा। हम हुजूर पे दरूद और सलाम पढ़ें, आमिना के लाल को पता नहीं चलेगा, यकीनन पता चलेगा। और न सिर्फ ये कि हुजूर हमारी आवाज को सुनते हैं, बल्कि मेरे आका खुद फरमाते हैं मेरा रब मुझे उधर मुतवज्जे करता है, मैं सलाम वालों के सलाम का जवाब भी अता फरमाता हूं। अब पढ़िए मिलके सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। तू शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा या काना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल, तू सभी से आखिर, मिला है हुस्ने तमाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी बल्ला, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, ना पूरी जन्नत की कोई कीमत, न मुश्क अंबर की कोई हाजत, किसको है जिसको मिला है उसने मला है,
جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے پسینہ رش کے گلاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، بھئی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بغیر تمہید کے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ آج کی یہ میرے نبی کے ذکر کی محفل، میرے نبی کے ایک عاشق صادق صوفی باصفا صوفی یونس صاحب نے سجائی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب فقط اتنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی مقصد ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ مقصد یقیناً صرف اتنا ہے کہ اللہ کا نبی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب ہم سب سے راضی ہو جائے، اور جب نبی راضی ہو گیا تو میرا اللہ خود بخود ضرور بضرور راضی ہو جائے گا۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس رب نے مجھے اور آپ کو اپنے پاک، اپنے آخری سب سے شان والے پیارے حبیب نبی کا کلمہ پڑھنے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہمارے نبی جیسا کائنات میں کوئی بشر نہیں ہے۔ یار یہ جو میرے سامنے 5 ساتھ بیٹھے ہو، اگر آپ کو بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے تو الگ بات ہے، مگر نہیں یہ چند منٹ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اے ذرا گج وج کے ذرا سنو نا، محفل پتہ چلے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے کہ جس نبی جیسا صورت میں بھی کوئی نہیں، سیرت میں بھی ماشاءاللہ، صورت میں بھی میرا نبی بے مثل و بے مثال ہے، سیرت میں بھی میرا نبی۔ اس کو ہٹا دے یار یہ انتظامیہ کے دوسری بچوں کو پیچھے اس طرف کر ہٹا دو یار۔ میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے، میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے۔ میرے رب نے قرآن مجید برہان، اچھا ایک جملہ کہہ کے میں پھر آیت کی طرف آتا ہوں۔ امام قسطلانی، اے جیڑا اے منڈا بیٹھا ہے نا، اے منہ آگے یار ادھر بیک نہیں تے اٹھا دو یار، میرے سامنے او بندے پہ وہ جڑے جا کے بیٹھے۔ امام قسطلانی بڑا محدث ہے، بخاری کا شارح ہے، انہوں نے لکھا فرماتے ہیں کہ اگر شان حضور ذرا سنو، اور یہ لفظ سن کے جس پہ اثر نہ ہونا، میں سمجھوں گا وہ پتہ نہیں کس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے، اور اسٹیج کی طرف سے باقاعدہ طور پہ بازوق مظاہرہ ہونا چاہیے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں اگر حضور کی شان سمجھنی ہے تو یوں سمجھو، اگر ایک پلڑے پر زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، صدیق اکبر کے مرشد، کل نبیوں کے پیر، امام الانبیاء کو ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، ترازو کے دوسرے پلڑے پر 7 زمینیں رکھ دی جائیں، 7 آسمان رکھ دیے جائیں۔ دھیان یار بچے کو ہٹا دے بھائی، میں پتہ ہے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اٹھا دو بچے کو سائٹ پہ کر دو، مہربانی کرو یار۔ مطلب ایک دفعہ ہی بندہ گل سمجھ جاندہ ہے، اور بار بار میں ایک کو پکڑ کے ہٹاؤں، یہ توجہ میری طرف رکھنا ہے۔ میرا سونا نبی، میرا پیار، ادھر توجہ رکھنا ہے۔ ایک پلڑے پر 7 زمینیں، ایک پلڑے پہ حضور ہے نا، بلکہ ذرا سنو، ایک پلڑے پر 7 زمینیں، اسی پلڑے پہ 7 آسمان، اسی پلڑے پر لوح و قلم، اسی پلڑے پہ عرش و کرسی، اسی پلڑے پہ کل ملائکہ، اسی پلڑے پہ سارے سمندر، اسی پلڑے پہ سارے ولی،
اسی پلڑے پر 1.25 لاکھ نبی. پھر ذرا سن لو اسی پلڑے پہ لوح بھی قلم بھی عرش بھی کرسی بھی زمینیں بھی آسمان بھی تمام کائنات کے انسان اسی پلڑے پہ ہو. سارے نبی اسی پلڑے پہ ہو. دوسرے پلڑے پہ فقط اکیلے زہرا کے بابا حسنین کے نانا تاجدار ختم نبوت نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رکھا جائے. پھر وزن کیا جائے تو پلڑا ہمارے نبی والا بھاری ہو جائے. نعرہ رسالہ. دونوں ہاتھ اونچے کر کے تاجدار ختم نبوت. تو پھر مجھے یہ کہنا ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری. اللہ کی کتاب لا ریب میں میرے رب نے نبی اور نبی کے امتی نبی کا امتی جسے ہم مومن کہتے ہیں ان مومنوں کا نبی کا اور امتی کا میرے رب نے ایک رشتہ بیان فرمایا ہے. بھائی مہربانی بڑے تھوڑا ٹائم ہے میرے پاس. وہ رشتہ کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرا نبی مومنوں کی جانوں سے اولا ہے. یہ اولا عربی کا لفظ ہے. اس کے کئی معنی ہیں لیکن یا مفسرین نے 2 معنی فرمائے ہیں. ایک اولا بمانا اقرب اور ایک اولا بمانا احق. اگر اولا بمانا اقرب کا معنی کیا جائے تو معنی بنے گا میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اور اگر اولا بمانا احق کیا جائے تو اب معنی بنے گا میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریبی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2 معنی. ایک معنی نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے جس کی قربتیں جان سے بھی زیادہ ہیں. اس کے لیے یہ پیسے لے کر بیٹھ جانا کہ وہ کہاں سے سنتا ہے, وہ قریب سے سنتا ہے, وہ بعید سے سنتا ہے, وہ کیا ہے, میرے خیال میں یہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو یہ مناسب نہیں. ایک معنی ہے نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے, اور دوسرا معنی ہے نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ. یار آہستہ نہیں بول رہے ہیں نا, یہ جو تم نعرہ لگا رہے ہو نا لبیک لبیک یا رسول اللہ, میں اس نعرے کی اصل بتا رہا ہوں. یہ نعرہ نکلا کہاں سے ہے, یہ نعرہ آیا کہاں سے ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, خبردار ہے کہ اگر کسی کے گندے دماغ میں یہ گند بھرا ہو کہ لبیک یا رسول اللہ یہ کسی سیاسی جماعت کا نعرہ ہے, نا نا نا. جیسے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری یہ ایمان کے اظہار کے نعرے ہیں, نعرہ تحقیق یہ ایمان کے اظہار کے نعرے ہیں. اسی طرح لبیک یا رسول اللہ یہ سیاسی نعرہ نہیں, یہ ایمان اور رسول اللہ سے محبت کے اظہار کا نعرہ ہے. اور یہ جملہ بھی ذہن میں رکھو, سب سے پہلے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے میرے حضور کے صحابہ ہیں. اور آپ کو تاریخ پتہ ہونی چاہیے, وہ پہلا بندہ الاوائل کتاب الاوائل کے اندر امام ابن ابی عاصم نے لکھا, وہ پہلا بندہ
جس نے حضور کی امت میں یہ نعرہ لگایا فدا کا ابی و امی لبیک یا رسول اللہ، اس بندے کا نام ہے تاجدار حل عطا غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب سیدنا و مولانا و مولا المؤمنین والمسلمین مولائے کل مولائے کائنات علی المرتضی۔ تو سب سے پہلے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا کون ہے؟ مولا علی۔ ہاں ڈھیلے نہیں یار، ڈھیلے نہیں، مولا۔ اور مولا علی کا نام آیا کرے تو چہروں پہ رونق آ جائے۔ میں جیسے ہی محفل میں داخل ہوا، حضرت محترم قبلہ خطیب اہل سنت آپ جو ہے نا بڑے گج وج کے سرکار شہنشاہ ولایت مولا المومنین والمسلمین حضرت علی کی شان میں اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے، اور اس میں کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں جو بندہ ساری زندگی اللہ کی قربتوں میں ہوتا ہے، اللہ اس کے وصال کے بعد مخلوق کو اس کی قربتوں میں لگا دیتا ہے۔ یار مولا علی سے زیادہ ذکر الہی کس نے کیا ہوگا؟ اس لیے جب تک مومن باقی ہے، جب تک مسلم باقی ہے، جب تک اسلام باقی ہے، جب تک ایمان باقی ہے، جب تک قرآن باقی ہے، جب تک کلمہ باقی ہے، جب تک یہ نعرے لگانے کی طاقت باقی ہے، مولا علی کی صدائیں چار دانگے عالم جو ہی لگتی رہے گی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نا 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 او بندہ ہاتھ اچھا کرے جدے ہاتھ دا میرا نبی مالک ہے، اینڈ تو میں ہاتھ اچھا کرو، سٹیج والے ہاتھ اچھا کر کے کہہ دے ہو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، آج جناب محترم صوفی محمد یونس صاحب نے اپنی جیب خاص سے اس محفل کو سجانے پہ